ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تک جبرائیل آگ میں جاتا تو جا کر اس آگ کو گلزار کر دے، کہ ٹھنڈا کر دے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہاں پہ آگ میں جب تک پہنچتے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری بار کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آگ میں کنویں میں پھینکا گیا، کہ کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کر اس کو اپنے پرو پر اٹھا لے۔ کہ تیسری بار کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ دندان مبارک شہید ہوا نا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جا کر نبی کا یہ جو خون کا قطرہ زمین پر گر رہا ہے اسے اپنے پرو پر لے لے، کہ اگر یہ زمین پر گر گیا، اس زمین پر گر گیا یہ خون کا قطرہ، تو یہ زمین ساری زندگی کے لیے بنجر ہو جائے گی، کہ یہاں پہ کبھی کوئی چیز اگے گی نہیں۔ کہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آئے، آ کر وہ جو خون کا قطرہ گر رہا تھا اسے اپنے پرو پر لے لیا۔ کہ اس کے بعد صحابہ کرام جب وہاں پر لے کر گئے تو اس پہاڑ نے خود بخود منہ کھولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، جا کر اس کے ساتھ جیسے ٹیک لگائی نا، کہتے ہیں کہ یہ پورا پہاڑ نا ویسے پگھل کر بن گیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ پورا پہاڑ ویسے ہو گیا، کہ بالکل نرم موم کی طرح پگھل کے وہ پہاڑ اس نے شکل ایسی بنا لی جیسے انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کیسے شکل بنتی ہے، سیم ایسے ہی اس پہاڑ نے شکل بنا لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، کہ کہیں ان کو کوئی پتھر چبھ نہ جائے، کہ موم بن گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب مشرکین یہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی کھلا ہوتا تھا، ابھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم جاتے تھے، جا کر دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور اس غار کے اندر سے ایسی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وہاں پہ بیٹھ کے نہیں، اتنی پیاری خوشبو آتی ہے کہ پتہ چلتا ہے یہاں پہ بھی نا یہ خوشبو آتی ہے۔ جب انسان جس کو محبت ہو نا، جس کو، وہ یہاں پہ جب کھڑا ہوتا ہے نا تو جب سانس لیتا ہے نا تو ایسی، کل تو اتنی پیاری پیاری خوشبوئیں آ رہی تھی نا کہ جب ہم کل آئے نا اتنی مست خوشبوئیں آ رہی تھی۔ سارے بندے کہتے ہیں جی کس بندے نے یہاں پہ عطر لگائی ہے؟ میں نے کہا یہاں پہ عطر نہیں لگتا ہے، یہاں پہ خود ہی اندر سے جو نا خوشبوئیں آتی ہیں اس کے اندر سے، کہ خوشبو سونگھنے والا بندہ ہو اس کو خوشبو آنی ہو۔ کہ جو ہی ہم لوگ وہاں سے تر لے کر یہاں وہاں پہ آئے الگ خوشبو، جب یہاں پہ پہنچے بندے کہتے ہیں جی کہ ہر جگہ کی الگ الگ ہے، وہاں کی الگ تھی، یہاں پہ الگ قسم کی آ رہی ہے۔ ایک ایسی خوشبو ہے کہ یہ شہداء جو یہاں پہ تھے نا، یہ ان کی خوشبوئیں یہاں پر آتی ہیں، کہ اللہ کے بڑے پیارے بندے تھے نا۔ تو یہ ابھی رات کا یہاں پر منظر جو ہوتا ہے نا بڑا پیارا ہوتا ہے، کہ جمعرات کی رات کا منظر بڑا ہی پیارا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ رات کو لوگ نا سارے آتے ہیں، آ کر میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل بارگاہ ہے وہ یہ ہے، وہاں سے جن کو نہیں ملتا وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، ان کے وسیلے سے پھر مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وسیلے سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے۔ کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا جان، ٹھیک ہے، چہیتے چچا جان، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ دیا جاتا ہے نا اپنے چچا کا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بس یہ قبول ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں، نماز وغیرہ آپ لوگ گھروں میں پڑھیے گا، کچھ لوگوں کا ٹائم میرے خیال میں ابھی 1 بجے کا ہے نا، 2 بجے کا، تو ٹائم سے پہنچیں گے آپ لوگ تو